آج کی ویڈیو ان کے لیے ہے جو تہجد کی کافی ساری میریکل سنتی ہیں، لیکن وہ تہجد کے ٹائم اٹھ نہیں پاتی. ان کو شاید عقیدہ کی بھی بات ہوتی ہے، عقیدہ بھی نہیں ہو پاتا. وہ جو لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ یار جو دعا ہماری تہجد میں پوری ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہماری دعا تہجد میں پوری کر سکتا ہے وہ فجر کی نماز میں بھی پوری کر سکتا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا کسی بھی ٹائم وہ ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ اس کے لیے خاص طور پہ ہمیں تہجد میں اٹھا جائے اور ہم نماز پڑھیں اور اس کے بعد ہم اللہ پاک سے دعا کریں. ٹھیک ہے، ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سیکنڈ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ تہجد کی نماز میں اٹھنے کا، لیکن وہ اٹھ نہیں پاتی. آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے لگی ہوں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو موٹیویشن ملے گی اور آپ کو 100% یقین ہوگا کہ واقعی میں تہجد کی نماز کے ٹائم جو وہ ٹائم ہوتا ہے تہجد کی نماز کا، اور ہم جب نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو واقعی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ تہجد کی نماز میں اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ساس کی وجہ سے پریشان ہے، شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں کو لے کے پریشان ہے، یا آپ کو حج عمرہ کرنے کی خواہش ہے، کربلا جانے کی خواہش ہے، یا آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو پاتی، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھی جگہ پہ جاب مل جائے، گھر کے حالات بہتر نہیں ہے، فیملی کو اگر آپ کا شوہر ٹائم نہیں دے پاتا ہے، بیوی بچوں کو، یا اگر آپ باہر ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ آپ تہجد کی نماز میں اللہ پاک سے پورا کرا سکتے ہیں. اور تہجد کی نماز میں ایک ایسی دعا بتاؤں گی جس دعا کو پڑھنے سے آپ کا یقیناً وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یقیناً. تو ویڈیو کو لازمی سے واچ کرنا ہے، اور نیو ہے تو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اسٹارٹ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے. اچھا جی، ایک سسٹر بتاتی ہیں کہ میں کافی پریشان رہتی تھی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا انہوں نے پوری سٹوری ان سے شیئر کی ہے. اور دوسری بات یہ بتائی ہے کہ تہجد کی نماز میں ان کو زیادہ عقیدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ یہی سمجھتی تھی جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ اگر اللہ پاک کو دعا قبول کرنی ہوگی وہ فجر میں بھی کر سکتے ہیں، ظہر میں بھی کر سکتے ہیں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تہجد کی نماز میں جو دعا قبول کی ہے ان کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے بھی کی ہو کہ واقعی تہجد کا نماز جو ہوتی ہے یا تہجد کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں آپ کے دل کے بہت نزدیک ہوتا ہوں، میں آپ کی دعائیں خود سے سن رہا ہوتا ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں. تو وہ بتاتی ہیں کہ میرا ایک جگہ سے رشتہ آیا. وہ جگہ کون سی تھی؟ ان کا پھپھو کا گھر تھا. پھپھو کے بیٹے سے ان کا رشتہ آیا تھا، اور ان کے امی ابو مطلب ان پھپھو سے نہیں ملتے تھے. ان لوگوں کے کافی سارے کلیشز چل رہے تھے اور کافی عرصے سے چل رہے تھے، تو بالکل مطلب تعلقات بالکل بھی بحال نہیں تھے. تو ایک دم سے پھپھو آتی ہے ان کے گھر پہ. وہ بتاتی ہیں کہ ایک دم سے پھپھو آتی ہیں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے، تو ہم لوگ بھی سناٹے میں آ جاتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے دل نہ ملتے ہوں، جہاں آپ لوگوں کی بات چیت نہ ہو، بالکل تعلقات ختم ہو، ایک دم سے اچانک سے ایک رشتہ آ جائے اس گھر سے، تو ظاہر سی بات ہے انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. خیر بتاتی ہیں کہ میری پھپھو آئی اور میرے اماں بابا سے یہی بات کی کہ ہم ایسے سے جو نا رشتہ لینے کے لیے مانگنے کے لیے آئے ہیں اس کا، اور میں چاہتی ہوں میں اپنے بیٹے سے شادی کروں اس لڑکی کی، تاکہ ہمارے جو اور رنجشیں بھی ہیں جو بھی ہیں وہ دور ہو جائیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم میں ملاپ ہو جائے. اس لیے میں رشتہ بھی لے کے آئی ہوں، اور میں دل سے چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ رشتہ کر لوں. خیر آپ کو پتہ ہے بہن بھائیوں کی بھی محبت کیسی ہوتی ہے. اگر بہن آ جائے اور جھک جائے تو بھائی بھی تھوڑا سا پھر سافٹ کارنر دکھائی دیتا ہے. خیر انہوں نے ٹائم مانگا، انہوں نے چائے پانی پلایا. ظاہر سی بات ہے جو پہلے کی رنجشیں تھیں وہ ختم کی. اس کے بعد انہوں نے ٹائم مانگا کہ بھئی اب ایک دم تو ہم رشتہ نہیں کر سکتے، بٹ ہاں ہم آپ کو نہ بھی نہیں کر رہے، ہم سوچ کے بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ پھر وہ گھر چلی گئی اپنے. پھر ایک ہفتہ میرے اماں ابا میں تھوڑی لڑائی ہوئی. ظاہر سی بات ہے میری اماں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے زیادہ کلیشز چلے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک کیسے رشتہ لے کے آ گئی، اور ظاہر سی بات ہے میں بھی نہیں چاہ رہی تھی. لیکن ہمارے بابا نے ہمیں فورس کیا کہ نہیں آپ میری بہن کے بارے میں تم لوگ ایسے سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آ گئی، وہ چھپ گئی، بات چیت ہو گئی. ان کا بیٹا بھی اچھا ہے. اچھا وہ ان کا بیٹا باہر ملک میں رہتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ مطلب وہ لڑکی کو بھی لے جاتا. ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ لڑکی بھی وہیں پہ رہے گی. تو یہ سب سین تھے، وہ نکاح کے لیے آتا. خیر
وہ پھر اس کے ابا نے لڑکی کے ابا نے پھر اپنی وائف کو بھی منایا، بیٹی کو بھی منایا، خیر یہ لوگ پھر دل سے مان گئے۔ تو بس پھپھو کو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم رشتہ ڈن کرتے ہیں۔ ان کی پھپھو آئی اور نکاح وغیرہ کی ڈیٹ فکس کر دی، اسی مہینے اس لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ نکاح اس لیے آپ کو پتہ ہے جب لڑکی باہر جاتی ہے جو کاغذات وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فرسٹ نکاح کریں گے، دین 8-9 مہینے بعد ہم رخصتی لے لیں گے اور لڑکی کے ساتھ باہر چلی جائے گی۔ خیر یہی سین ہوا، پھر لڑکی لڑکے میں بات چیت بھی ہوئی ظاہر ہے، اور محبت بھی ہو گئی ظاہر ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس رشتے میں ڈالی ہی محبت ہے، قدرتی طور پہ محبت ہو جاتی ہے۔ خیر محبت وغیرہ ہو گئی، دونوں کو آپس میں نکاح ہو گیا، میاں بیوی کے بندھن میں بن گئے تھے یہ لوگ۔ پھر 8 مہینے جب ختم ہوئے، اس کے بعد رخصتی کی باری آئی تو رخصتی ہوئی۔ خیر لڑکی کا وہ سیٹ اپ نہیں ہو پایا باہر جانے کا، تو لڑکے والوں نے یہی کہا کہ لڑکا 1.5 مہینے کے لیے یہیں پہ لڑکی کے ساتھ رہے گا، اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہ 1 سال کے اندر اندر لڑکی کے ساتھ چلی جائے۔ اب کیا کر سکتے ہیں، نکاح ہو چکا تھا تو لڑکے کے ماں باپ بھی ایگری ہو گئے اس بات کو لے کے، لڑکی کی رخصتی کر دی، لڑکی سمجھے آدھا مہینہ خوش رہے ہوں گے، 1.5 مہینے بعد پھر کلیشز ہونے لگی کہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے بھی باہر جانا ہے آپ کے ساتھ، میں یہاں اکیلی کیا کروں گی۔ لیکن پھر تھوڑا سا میٹر معاملہ سالو ہوئے اور پھر لڑکی مان گئی کہ چلو 1 سال میں رہ لیتی ہوں ایسے، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے۔ لڑکا چلا گیا، پیار محبت سے اس نے بھیجا اپنے شوہر کو باہر۔ ہوتا یہ ہے جیسے ہی لڑکا باہر جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جیسے ہی باہر گئے، اس کے نیکسٹ ڈے سے ہی ان کا رویہ بدل گیا۔ انہوں نے سمجھو مجھ سے بالکل تعلقات ختم کر دیے، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ ختم کر دیا، مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ یہ سب سین ہو گئے، اور ان کی اماں کا بھی مطلب ان کی ساس کا یعنی کہ پھپھو کا، سگی پھپھو کا اس سے رویہ لڑکی سے خراب ہو گیا، اور سگی پھپھو نے اس لڑکی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے بدلہ لیا ہے اور ہم یہ شادی توڑ دیں گے۔ مطلب وہ جو آئی تھی وہ سمجھو وہ صلح کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ بتاتی ہیں، وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ صلح کے موڈ میں نہیں آئی تھی، وہ بلکہ میری امی سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ میری مدر کی شادی رشتہ داروں میں ہی ہوئی تھی، تو ان کو مطلب بہت پہلے کی آگ تھی یہ، کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کی شادی اس عورت سے ہو، مطلب اس کی امی سے ہو۔ تو مطلب وہ بہت پہلے کی آگ تھی جو انہوں نے اس طریقے سے اس کی بیٹی سے نکالی اور اپنے بیٹے کو بھڑکایا کہ بھائی کہ میں ایسے سے رشتہ کروں گی، اور بیٹا ماں کا بہت لاڈلا تھا، اس نے اماں کی بات مان لی، اور اس نے لڑکے نے اس لڑکی سے شادی کر لی، اور جا کے پھر وہ لڑکی کو بولنے لگا بھائی میں طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ خیر لڑکی بہت بزدل تھی، وہ بتاتی ہے کہ مطلب مجھ میں اتنی پاور نہیں تھی کہ میں طلاق تک جاتی، یا میرا دل نہیں گوارا کر رہا تھا، میرا دل نہیں، میں اتنی زیادہ بولڈ نہیں تھی کہ میں اپنے مطلب میں یہ سٹیپ اٹھا سکوں، میں بہت حساس طبیعت کی ہوں، اور میں ایک دم سے رونے لگی، ظاہر سی بات ہے ایک دم سے مجھے دھچکا لگا، میں 1 سال ویٹ کرنے کو بھی تیار تھی، اور اوپر سے سیکنڈ جانے کے بعد ہی سیکنڈ ڈے ہی مجھے یہ بات پتہ چل جائے تو پھر مجھ پہ کیا گزرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ میں تہجد کی نماز کی بہت ساری ویڈیوز دیکھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، استغفار کی، درود کی، ہر طرح کی میں ویڈیوز دیکھتی تھی، لیکن کبھی بھی میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ جو دعا فجر ظہر عصر مغرب میں پوری ہو سکتی ہے، جو دعا تہجد میں پوری ہو سکتی ہے، وہی ہر ٹائم دعا قبول ہو سکتی ہے اگر اللہ پاک چاہے تو، ٹھیک ہے۔ لیکن کہنے لگی میرا تہجد پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا، کافی مہینے میں نے ایسے گزارے، نمازیں پڑھی، لیکن میں تہجد کی طرف نہیں آئی، لیکن ان نمازوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مطلب نماز تو ظاہر سی بات ہے خدا کی ہوتی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، لازمی یہ دعا قبول ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو تبھی کرنا پڑے، لیکن میں دل دماغ میں یہ سوچتی تھی اور میں بے دلی سے نماز پڑھتی تھی، وہ بتا رہی ہے۔ پھر کہنے لگی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تہجد کی نماز کی، اس کے بعد میں نے تہجد کی نماز اسٹارٹ کری، بٹ میں بے دلی سے نماز پڑھتی تھی تہجد کی، لیکن تہجد کی نماز میں نے 5-6 دن بے دلی سے پڑھی، اس کے بعد میں دل سے پڑھنے لگی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے سورہ یاسین پڑھنے سٹارٹ کی، کہہ پہلے دن ہی میرے شوہر نے مجھ سے خود کانٹیکٹ کیا، مجھے ہر جگہ سے ان بلاک کیا، اور پھر مجھ سے بات کی، مجھ سے صلح کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں پہ مطلب جب آپ 8 مہینے میں نے بتایا کہ پیار محبت کی بات ہو گئی تھی، ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کو محبت ہو جاتی ہے، جو لڑکے کو بھی ہو گئی ہوگی، اس کے بعد لڑکا گیا ہوگا، لیکن لڑکیوں کو اسی کی ماں کی باتیں یاد آئی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے اس کو علیحدگی کرنی ہے یہ وہ،
سب اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اس کے ماں نے اس کو فورس کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی کر لی۔ خیر کافی ٹائم جب گزرا اس کو پھر احساس ہوا، پھر تہجد کی وہ نمازیں پڑھنے لگی۔ ہر تہجد کی نماز کے بعد سورہ یاسین وہ ضرور پڑھتی تھی۔ وہ بتاتی ہے میں سورہ یاسین بہت پڑھتی تھی، بہت زیادہ پڑھنے لگی تھی تہجد کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد میرے شوہر کے دل میں میرے لیے سافٹ کارنر پیدا ہونے لگا، محبت پیدا ہونے لگی، اور وہ خود سے مجھ سے کانٹیکٹ کرنے لگے۔ اس کے بعد تو میرا اور بھی ظاہر سی بات ہے اور ایمان پختہ ہو گیا تہجد کی نماز کو لے کے، کیونکہ کہتے ہیں تہجد کی نماز میں جب سب سو رہے ہوں، جو پورا گھر سو رہا ہوتا ہے اور آپ ایک کمرے میں اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود سوچیں آپ ایک کمرے میں اللہ پاک کو پکار رہے ہوں گے، اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو اللہ پاک ظاہر سی بات ہے آپ کی بات ضرور سنتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں ہم سے اللہ پاک بہت قریب ہوتے ہیں، بہت وہ خود سن رہے ہوتے ہیں ہمارے دل کی، مطلب اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے، ظاہر سی باتیں ایسے ہیں کہ آپ دعا نہیں بھی کرتے، اللہ پاک کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن بعد اللہ پاک سے یہ دعا کرنے والے ہیں، آپ ایک ہفتے بعد، ایک سال بعد اللہ پاک سے یہ دعا کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کو تو سب پتا ہوتا ہے، اللہ پاک سب جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی تڑپ بھی کہ آپ کو کس چیز کی کتنی تڑپ ہے۔ تو بس بتاتی ہے میں نے تہجد کی نمازیں شروع کری، سورہ یاسین شروع کیا، میرے شوہر کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہونے لگے، اور 6 مہینے کے اندر اندر وہ مطلب وہ جو انہوں نے ایک سینیریو بنایا ہوا تھا کہ میں آپ کا کام نہیں ہو سکتا، کہنے لگی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی تھی، انہوں نے ٹرائی ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے دھوکہ ہی دینا تھا، وہ ان کو شادی سے پہلے ہی پتا تھا دھوکہ دینا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ 6 مہینے کے اندر اندر پھر وہ مجھے میرا سیٹ اپ کرا کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، ان میں بہت سافٹ کارنر آ گیا تھا، پھر بہت محبت ہم میں بڑھنے لگی تھی، ظاہر سی بات ہے میاں بیوی تو تھے، طلاق تک نوبت نہیں آئی تھی، لیکن میری پھپھو نہیں چاہتی تھی ایسا ہو، میری پھپھو کے دل میں اب تک بھی میری نفرت ہے، اور اپنے بیٹے سے بھی کلیش ہوتے رہتے ہیں، بٹ میرے شوہر پھر بھی اپنی مدر سے بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا گھر بچا لیا۔ تہجد نے مجھے بہت زیادہ پاور دی اور مجھے بہت زیادہ اور زیادہ مزید عقیدہ ہو گیا تہجد کی نماز میں، لیکن وہ بتاتی ہے میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے ماں باپ میں یا میری ساس میں کلیش ہو، یا میرے ہسبینڈ اور میری مدر ان لا میں کوئی ہو، ظاہر سی بات ہے میں نہیں چاہتی، وہ ایسے دل کی مالک نہیں ہے، تو وہ بتا رہی ہیں کہ میں نہیں چاہتی، پھر بھی میں تہجد کی نماز اب تک پڑھتی ہوں، اور میں دعائیں کرتی ہوں کہ جو بھی چیزیں، کیونکہ میرے بابا کے دل میں بھی اور زیادہ مزید اپنی بہن کو لے کے تھوڑا سا ڈر اور تھوڑی سی ظاہر سی بات ہے ان کو دکھ پہنچا کہ اس نے کیونکہ ان کے فادر نے بھی ظاہر سی بات ہے اس لڑکی کو بھی اور مدر کو بھی بہت مشکلوں سے شادی کے لیے ایگری کیا تھا، اور ایگری کرنے کے بعد پھر بہن دوبارہ سے دھوکہ دیتی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے بھائی بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ چلیے خیر میں بہت اچھی لائف گزار رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر سے، اور میرا ہسبینڈ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے، اور یہ سب چیزیں صرف اور صرف تہجد کی نماز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور تہجد کی نماز کے بعد جو میں سورہ یاسین پڑھتی تھی اپنے شوہر کی محبت کے لیے خاص طور پہ پڑھا کرتی تھی کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو بس وہ سین ہو گیا، اللہ پاک نے میری بات سن لی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں یہ بات، یہ واقعہ، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا تو ہر وقت کسی بھی ٹائم قبول ہو سکتی ہے، تو کیوں مرنا خاص طور پہ تہجد کی نماز میں اٹھ کے دعا کرے، تو بھائی تہجد کی نماز میں بہت زیادہ طاقت ہے، اس وقت میں بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے، سب مولانا نے، علاماؤں نے، سب نے بتایا ہے، اور کافی ساری کتابوں میں بھی آپ نے سنا ہے کہ تہجد کی نماز میں جو برکت ہے نا، اور جو دعائیں ہماری پوری ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ پاک سے جس ٹائم میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ہم اللہ پاک اور ہمارا دل جانتا ہے، ہم اللہ پاک سے رو رو کے گڑ گڑا کے جو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک وہ ضرور ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بس بات یہ آپ کو عقیدہ ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ کوئی آپ حرام چیز نہ مانگ رہے ہو، آپ حلال چیز مانگ رہے ہوں، اور حلال کمائی سے کھا کے ہی دعا مانگ رہے ہوں، اور آپ کسی کے ساتھ برا نہ کر رہے ہو، تو آپ دیکھیے گا آپ کے ساتھ بھی کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھیں، جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہے، اور آج کل تو ہمارا ملک اور ہر جگہ ہی پریشانی ہے، تو اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے عزیز اقارب کے لیے دعا کریں، رزق روزی کے لیے دعا کریں۔ تو بس یہی اتنا سا میں نے آپ کو واقعہ شیئر کرنا تھا، تاکہ جو بھی لوگ تہجد کی نماز کا میریکل جاننا چاہتے ہیں اور اس کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں، وہ جان کے یہ نماز ضرور پڑھیں۔ خیر ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، جو بھی چینل پہ نیو ہے ویڈیو پسند آنے پہ لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ خدا حافظ۔